بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر آج جتنا ہے، اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنا پریشر پاکستان پہ نہیں تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ یہ ایک پراپوگنڈا ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان پر بہت زیادہ پریشر ہے بین الاقوامی دنیا کا کہ پاکستان فوری طور پر اب اسرائیل کو تسلیم کرے۔ آج میں آپ سے وہ باتیں شیئر کروں گا کہ آخر کون سی وجہ ہے اور کون سے وہ ممالک ہیں جو پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ڈال رہے ہیں، اور کون سے وہ ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے۔ اسرائیل اب اپنے وہ ممالک جو کل کو اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اسرائیل ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ان کو ہٹا رہا ہے اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یو اے ای جس نے کچھ دن پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یو اے ای سعودی عرب کا بہت اچھا اور بہت اہم اتحادی ہے، اور سعودی عرب کے اتحادی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے لیے یو اے ای، سعودی عرب بہت بڑا خطرہ تھے، کیونکہ شام، لیبیا، عراق یہ وہ ممالک ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آج آہستہ آہستہ اسرائیل نے ان ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ پاکستان، ایران، ترکی یہ وہ تین ممالک ہیں جو اس وقت بہت زیادہ خطرناک اسرائیل کے لیے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم ملک ہے پاکستان، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل چاہ کر بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ اسرائیل، ایران اور سعودی عرب کے آپس میں تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں، اور اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ وہ سعودی عرب کو چھوڑ کر اسرائیل کو اپنے ساتھ ملائے اور اسرائیل کو ایران تسلیم کرے اور سعودی عرب سے آگے وہ اسرائیل کو رکھے، تو وہ یہ بالکل نہیں چاہے گا۔ اس لیے ایران پر اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالا جا سکتا، یا اسرائیل ایران پر اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالے گا کہ ایران اسرائیل کو تسلیم کرے۔ دوسرے نمبر پر ہے ترکی۔ ترکی جو پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل یہ بالکل نہیں چاہتا کہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات زیادہ بہتر ہوں۔ وہ جس لیول پر جا رہے ہیں وہ اسی لیول پر ان کو رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ترکی یہ ایک پیج پر نہیں آ سکتے، کیونکہ سعودی عرب کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی ترکی سلطنت عثمانیہ کی طرف پھر واپس آئے گا تو وہ سعودی عرب کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اسرائیل سعودی عرب کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنے کے لیے ترکی سے اس طرح کے اچھے تعلقات نہیں بنا سکتا۔ اب نمبر 3 پر پاکستان۔ پاکستان جو اس وقت اس پورے خطے میں اسرائیل کے لیے سب سے اہم ملک بن چکا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پر سعودی عرب بھی اس کو تسلیم کر لے گا، اور سعودی عرب پر کوئی بندہ، کوئی ملک اس بات کا سوال بھی نہیں اٹھائے گا اور اس بات کا جواب بھی نہیں طلب کر سکتا کہ آپ نے اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوگا۔ اور اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کا سعودی عرب کو نقصان یہ ہوگا کہ پوری امت، پورے اسلامی ممالک جو اسرائیل کے خلاف ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور پاکستان ان سارے ممالک کی نمائندگی کرے گا۔ اور اس لیے جو اس سعودی عرب کا مشن ہے کہ وہ لیڈرز کے طور پر سامنے آئے اور اس پورے خطے پہ لیڈ کرے، تو اس کا وہ جو خواب ہے وہ چکنا چور
جائے گا، اس لیے وہ پاکستان سے پہلے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک افواج ہے۔ پاکستان کا دفاعی نظام بہت ہی اچھا ہے جو کچھ ہی منٹس میں اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام جن میں جہاد کا جذبہ پایا جاتا ہے، پاکستانیوں کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد موت نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد ایک نیا جہان ہے، ہم نے ایک نئے جہان میں چلے جانا ہے اور آگے ہمارے لیے جنت ہے اور سارا حساب و کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ ہر وقت اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہے اور مرنے کے لیے تیار ہے اور یہی وہ چیز ہے جو جس نے اسرائیل کی راتوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں کہ پاکستان کے پاس میزائل سسٹم بھی بہت اچھا ہے، پاکستان کی فوج بھی بہت اچھی ہے اور پاکستان کی عوام بھی ہر وقت اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہے اور مرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ اسرائیل کے لیے سب سے جو مین مسئلہ ہے اور سب سے جو مین خطرہ ہے اسرائیل کو، وہ اس چیز کا ہے۔ اس کے بعد وہ ممالک جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کرے، اس میں امریکہ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کرے تاکہ اسرائیل کو کبھی بھی فیوچر میں کسی جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کرے اور پاکستان کے تعلقات، اسرائیل کے تعلقات نارمل پر آ جائیں اور پاکستان کے تجارتی نظام چلے اسرائیل کے ساتھ، اور بعد میں ہم بھی پاکستان کے پیچھے لگ کر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ایک لیول ہے، لیکن اس سے جو آگے جو مین بات ہے اور جو ایک لیول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کہ کل جب میں مروں گا اور میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک طرف فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا اور دوسری طرف میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان کی کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور میں کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اب وہ ممالک جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، ان میں سے سب سے مین جو ملک ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ انڈیا کو جتنی بھی اسرائیل امداد دیتا ہے وہ امداد کے پیسوں کی شکل میں ہو، وہ ہتھیار کی شکل میں ہو، وہ میزائلز کی شکل میں ہو، وہ افواج کی شکل میں ہو، وہ اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ انڈیا پاکستان کے خلاف وہ ہتھیار، وہ فوج، وہ پیسہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ تو اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو اسرائیل اس کے بعد انڈیا کو وہ امداد نہیں دے گا، اس لیے اسرائیل یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ترکی بھی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس سے جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ بہت کمزور پڑ جائے گا، اور پاکستان کا جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گا، اور پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر انڈیا کو بھی تسلیم کر کے پاکستان کا جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بھی علاقہ انڈیا میں چلا جائے گا اور کشمیر پہ بھی پاکستان وائنڈ اپ کر دے گا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی طور پر پاکستان پر بہت زیادہ پریشر ہے، اور پاکستان کی اپوزیشن اگر پاکستان کی حکومت نہیں تسلیم کرتی تو اپوزیشن احتجاج کرے گی، بہت زیادہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، پاکستان کو اس بات پر حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت اس تمام کلیش کے باوجود، اس تمام احتجاجی عمل کے باوجود کیا پاکستانی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے، اور کیا ان تمام احتجاجی جو مظاہرے ہوں گے، جو اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو بلیک میل کیا جائے گا، یا بین الاقوامی جو کسی قسم کا بھی پریشر ہوگا، کیا ہماری ایجنسیز یا ہماری حکومت اس کو ایزیلی
ایک سائڈ پر آ کر اور اپنے موقف پر ڈٹی رہیں گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔